فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب ملك يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران۔ اٹھ کے اپنے مولا کو سلام کر۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث ادرکنی الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين صلوات۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات صل على محمد وآل محمد معجل فرجه ولبركاته۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی میں اس جنت کے ٹکڑے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جگہ جنت سے کم نہیں۔ آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے کہا میں مجلس میں جا رہا ہوں، کہا یہ نہ کہو مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہو جنت کے ٹکڑے میں جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مالکان جنت تشریف لاتے ہیں۔ دلیل میں حدیث رسول ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب جنتی کسی پڑوسی کے گھر میں جائے گا تو دروازے پر ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہوگی، اس زنجیر کو جب وہ کھٹکائے گا، زنجیر سے دروازہ کھٹکائے گا تو دروازے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی کی آواز آئے گی۔ عجیب ہے، میں اور آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ادھر سے یا علی کی
کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں یا آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس سے یا علی کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا جب دنیا میں تم کسی کے گھر پہ جاتے ہو تو کس کو بلاتے ہو؟ گھر والے کو بلاتے ہو۔ یوسف بھائی کے گھر پہ گئے تو یوسف بھائی کو بلاؤ گے، پڑوسی کو تو نہیں بلاؤ گے۔ تو انہوں نے فرمایا جنت علی کی ملکیت ہے، علی کو نہیں بلاؤ گے تو کسے بلاؤ گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے، جنت علی ابن ابی طالب کی ملکیت ہے۔ تبھی تو اللہ نے ان ہستیوں کو تمام فضیلتیں عطا فرمائی۔ ابھی ہم کہتے ہیں ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پسی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پسی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی، کبھی حر نے خریدی، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن میں خدا نے نعمتوں کا جب ذکر کیا فرمایا تم کم تھے ہم نے تمہیں بڑھا دیا، یہ پہلی نعمت۔ تم ضعیف تھے ہم نے تمہیں طاقتور کیا، یہ دوسری نعمت۔ پھر فرمایا تم منتشر تھے ہم نے تمہیں متحد کر دیا، یہ تیسری نعمت۔ مگر جب سب سے بڑی نعمت کا قرآن میں ذکر کیا خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سب سے بڑی نعمت تب آئی جب غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تمام نعمتیں اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو نعمتوں کی تلاش ہے، خدایا اولاد دے دے، خدایا گھر دے دے، خدایا پیسے دے دے، خدایا مقام دے دے، جاب دے دے، بزنس دے دے۔ ہمیں نعمتوں کی تلاش ہے، مگر کچھ ایسی ہستیاں تھی جنہیں اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اگر داماد نبی بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر علم بردار نبی بننا نعمت ہے تو وہ علی کے حصے میں، اگر بستر نبی پہ سونا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر رسول کا وصی بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں، اگر رسول کا جانشی بننا نعمت ہے تو وہ بھی علی کے حصے میں۔ نعمتوں کے لامتناہی سلسلے میں کچھ ایسی نعمتیں تھیں جو نہ کسی نبی کو ملی ہیں، نہ کسی ولی کو ملی ہیں، نہ کسی وصی کو ملی ہیں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا یا علی کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کسی کو معصوم زوجہ نہیں ملی سوائے علی کے، کسی کو کعبے میں ولادت نہیں ملی سوائے علی کے، کسی کو مسجد میں شہادت نہیں ملی سوائے علی کے، اور کسی کے لیے آسمان سے ہتھیار نہیں اترا سوائے علی کے۔ یا بس یہ نعمت علی کے حصے میں آئی ہے۔ علی کو خدا نے تمام نعمتیں عطا فرمائی، مگر سوال یہ ہے علی کو نعمتوں کی تمنا تھی یا نعمتوں کو علی کی تمنا تھی؟ کس کو کس کی تلاش تھی؟ علی نعمتوں کو ڈھونڈ رہے تھے یا نعمتیں علی کو ڈھونڈ رہی تھیں؟ سوال یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ ایک صاحب تو ساری رات دعا کرتے رہے کہ مجھے علم مل جائے، مگر رسول نے کہا تھا غیر فرار کو علم دوں گا، بھاگنے والے کو نہیں دوں گا۔ آج کل تو لفظ تبدیل ہو گیا ہے، تشریف لے جانے والے کو نہیں دوں گا۔ آج کل بھاگنے کا متبادل آ گیا ہے، تشریف لے جانا۔ رسول نے کہا تھا تشریف لے جانے والے کو میں علم نہیں دوں گا، بھاگنے والے کو علم نہیں دوں گا۔ مگر لوگ تمنا کر رہے تھے، مگر ساری رات علی نے تمنا نہیں کی علم کی۔ رسول اللہ نے اگلے دن ناد علی پڑھ کے بتایا علی کو علم کی نہیں، علم کو علی کی تمنا تھی۔
علم کو علی کی تمنا تھی، ولایت کو علی کی تمنا تھی، یا علی کو ولایت کی تمنا تھی؟ علی اگر انگوٹھی دینے کے لیے گئے تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر رکوع کی حالت میں سائل انگوٹھی لینے کے لیے آیا تو یہ ولایت کی تمنا تھی۔ علی کو مسکین اور اسیر کی تمنا تھی، یا مسکین اور اسیر کو علی کی تمنا تھی؟ علی اگر روٹیاں دینے کے لیے گئے تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر مسکین اور اسیر دروازے پر آیا تو یہ مسکین اور اسیر کی تمنا تھی۔ علی کو ستارے کی تمنا تھی، یا ستارے کو علی کی تمنا تھی؟ علی اگر ستارہ لینے آسمان پر گئے تو یہ علی کی تمنا تھی، اور اگر ستارہ دروازے پر آیا تو یہ ستارے کی تمنا تھی۔ قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، علی کو کعبے کی تمنا تھی یا کعبے کو علی کی تمنا تھی؟ اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے گئی تھی تو یہ علی کی تمنا تھی، اگر دیوار نے ٹوٹ کر بلایا تو یہ کعبے کی تمنا تھی۔ علی مولا حیدر یار، فضیلتیں علی کو ڈھونڈ رہی ہیں، علی نے فضیلتوں کی تمنا نہیں کی ہیں، فضیلتوں نے علی کی تمنا کی ہیں، مگر ایک مقام ایسا تھا جہاں علی نے تمنا کی ہے۔ وہ کون سا مقام؟ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی مول غنیمت کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ کرار نہ یہ جرار، نہ یہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت کی شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی عطا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلفیں، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ یہ اللہ اللہ یہ وہ علی ہیں کہ تمام فضیلتیں علی کا گردش کر رہی ہیں، اور ہم اس فرش عزا پہ جمع اسی لیے ہوئے ہیں کہ علی کے در سے اس فضیلتوں کے سمندر سے ہمیں ایک خطرہ مل جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیے اہل بیت نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے اس تک آج رفتہ رفتہ دنیا پہنچ رہی ہے، سائنس وہاں تک پہنچ رہی ہے جو مولا نے بات ہمیں پتھر پہ لکیر کر کے جو بتلائی 14 صدی پہلے، آج تک دنیا کی سائنس وہاں تک پہنچ رہی ہے، ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کو ایک تحقیق پڑھ کے سنا دوں کہ پچھلے سال کی تحقیق ہے، پرانی نہیں ہے، سائنس کی تحقیق ہے، کہا پبلشڈ ان 28 مئی 2024 پچھلے سال کی تحقیق ہے۔ اس تحقیق میں نتیجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے مولا نے جو ہمیں بتلایا وہاں تک دنیا کیسے پہنچ رہی ہے۔ کہا the influence of استغفار ذکر on brain wave activity and ECG based study on anxiety management۔ کہا کہ لوگوں کو ECG مشین لگا دی گئی اور ان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑوا دی گئی، کیا کرو تسبیح سے؟ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ استغفار کا اثر بھی ہے یا مولوی نے تمہیں بزی رکھا ہوا ہے کہ بس استغفار کرتے ہی رہو؟ کہا کہ لوگوں کو کہا گیا لو استغفار پڑھو، اور ECG مشین میں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ڈپریشن اور پریشانی جو ہے وہ کم ہوتا یا نہیں، کیونکہ اس دور میں دنیا کا سیکنڈ یا تھرڈ کلر ڈپریشن ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، گھر ہے پھر بھی ٹینشن، بیوی ہے ٹینشن، بچے
ہیں ٹینشن، دولت ہے ٹینشن، یہاں تک کہ دنیا کا مالدار ترین شخص کون ہے اس دور کا؟ ایلن مسک دنیا کا مالدار ترین شخص ہے، وہ بھی اپنے انٹرویو میں کہتا ہے میں بھی اینٹی ڈپریشن دوائیاں کھاتا ہوں، یعنی وہ بھی ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا ہے۔ جس کے پاس ٹیسلا جیسی بڑی کمپنی ہے، پورا پاکستان خرید سکتا ہے، اتنی دولت ہے، اتنے پیسے ہیں، مگر پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب کہا کہ اس ڈپریشن کا علاج دیکھنے کے لیے کہا کہ ECG مشین لگائی گئی، اب تجربہ دیکھیے اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ To evaluate the impact of istighfar on brain function quantitatively and impartially, this investigation employed ECG to monitor neural activity. ECG لگائی گئی تاکہ neural activity دیکھی جائے۔ پھر رزلٹ یہ نکلا، this inquiry not only augmented the corpus of knowledge regarding the interplay of spirituality and neurology, but also endorses istighfar as potentially valuable intervention for anxiety management. رزلٹ اس تحقیق کا یہ نکلا کہ استغفار کا صرف ثواب آپ کو نہیں ملے گا، وہ تو آخرت میں ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر استغفار کا اثر یہ ہے جب انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کی ٹینشن کم ہو جاتا ہے، اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، افسردگی کم ہو جاتی ہے، پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی یہی تو آواز آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، ہاں تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر تسلی چاہیے اللہ کی یاد میں تسلی ہے۔ اب یہ استغفار کا چند جملے استغفار پہ سن لیں کہ استغفار کا پاور کیا ہے۔ یہ ایک ایسا گولڈن ہیرا ہمارے گھر میں ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کا دور ہے، معاویہ کا ایک دربان ہے، اس کو بچے نہیں ہوتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو 4-5 سال، اس کی زوجہ کو 5 بچے ہو گئے۔ معاویہ حیران ہوا کہ تمہیں تو بچے ہوتے نہیں تھے، تمہیں کیسے بچے ہو گئے، تم بے اولاد سے؟ کہا ایک دن میری ملاقات امام حسن مجتبیٰ سے ہوئی، میں نے کہا اے کریم بادشاہ ایک نسخہ عطا کر دیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ امام حسن مجتبیٰ نے مجھے کہا استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ کہا میں روزانہ استغفار پڑھتا تھا، یہاں تک کہ 700 مرتبہ ڈیلی استغفار پڑھا کرتا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ معاویہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے حسن ابن علی سے پوچھا کہ اس استغفار کا رزلٹ کیا تھا، کیوں، راز کیا چھپا ہوا اس استغفار میں؟ کہا نہیں، اگلی دفعہ جب ملوں گا مولا سے پوچھ لوں گا۔ اگلی دفعہ جب امام سے ملتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا 4-5 سال پہلے آپ نے جو نسخہ مجھے عطا فرمایا تھا اس سے مجھے اولاد تو ہو گئی، مگر میں جاننا یہ چاہتا ہوں اس میں کیا راز چھپا تھا۔ اس وقت مولا نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتلائی، کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو، یمددکم باموال و بنین، تم جب استغفار کرو گے خدا تمہیں اولاد بھی بہت عطا فرمائے گا، دولت بھی بہت عطا فرمائے گا۔ یہ استغفار کے اثر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے ہم استغفار کریں؟ ایک ایسی نماز جس پہ بڑی تاکید کرتے ہیں جسے نماز استغفار کہتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آقائے نصر اللہ شاہ آبادی، وہ امام خمینی کے استاد کے بیٹے میں جہاں ہم رہتے تھے اسی گلی میں وہ نماز پڑھاتے تھے، 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو میں نے یہ نماز استغفار سکھائی ہے، خصوصاً بے اولاد جو تھا، اگلے سال وہ گود میں بچہ لے کر آتا ہے، قبلہ اس کے کان میں اذان پڑھ دیجئے۔ یعنی ہر بندہ 1 سال تک اگر اس پر عمل کرے اسے اولاد ملے گی۔ صرف اولاد نہیں بلکہ ایک دوسرے عالم دین آغائے کاشانی کہتے ہیں کہ خطیب ہیں ایک ایران کے، کہتے ہیں ایک دن میں حرم امام رضا میں گیا، مجھے ایک ہندوستانی مولانا ملے، انہوں نے مجھے دیکھ کے سلام کیا، مجھے کہا آپ وہی نماز استغفار والے؟ میں نے کہا ہاں، ایک میری کلپ نماز استغفار کی مشہور ہوئی تھی۔ کہا رونے لگا، کہا کہ قبلہ جب سے میں نے آپ کے اس نسخے پر عمل کیا ہے میری زندگی بدل گئی ہے۔ کہا مجھے اللہ نے 2 گھر عطا کر دیے ہندوستان میں اور ابھی تیسرے گھر کی ڈیل کرنے جا رہا ہوں، مجھے اتنا فائدہ ہوا، آپ نے تو کہا تھا 1 مرتبہ دن میں اس نماز استغفار کو پڑھو، میں تو اس نماز استغفار کو دن میں 5 مرتبہ یعنی ہر واجب نماز کے بعد پڑھتا ہوں، اور اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ واجب کے بعد نفلی نماز پڑھو نہ پڑھو اس نماز کو تمہیں پڑھنا ضروری ہے، اس کے مجھے فائدے بہت ملے ہیں۔ نماز استغفار 5 سے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ وہ کیا ہے اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ جو لوگ نماز جعفر طیار جانتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، وہ جلدی سمجھ جائیں گے، کیونکہ جعفر طیار 4 رکعت ہے، یہ 2 رکعت ہے۔ اگر جو لوگ نماز جعفر طیار نہیں جانتے ان کے لیے چلیے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔
2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سنت قربتاً اللہ، نماز استغفار. آج پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد انا انزلنا آپ نے پڑھنا ہے. مگر انا انزلنا کے بعد قیام کی حالت میں انا انزلنا بھی 1 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد قیام کی حالت میں 15 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوئے. اور جب رکوع میں گئے، رکوع کا ذکر کیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر صلوات پڑھی، پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے. پھر اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے. پھر سجدے میں گئے، سجدے کا ذکر کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، صلوات پڑھی. اس کے بعد پھر سے آپ نے 10 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے. پھر اٹھے، 2 سجدوں کے درمیان جب اٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 10 مرتبہ آپ نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر سجدے میں گئے، سجدے کا ذکر کیا، صلوات پڑھی. دوسرے سجدے میں آپ نے پڑھا 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر سجدے سے اٹھے، 10 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا. یہ آپ کی 1 رکعت ہو گئی. بالکل اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں 150 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ قیام کی حالت میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں وہ 15 مرتبہ ہے، باقی ہر حالت میں جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں وہ 10 مرتبہ ہے. امام آیت اللہ بہجت اس نماز کو ضرور 1 مرتبہ دن میں پڑھا کرتے تھے، جبکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے. اچھا، اس نماز کو اور چھوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں. جو آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اچھا ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو اس کو اور مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بڑی والے میں 10 منٹ لگے گا، چھوٹے والے میں 5 منٹ لگے گا. یہ وہ نماز ہے جس سے دنیا بھی انسان کی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. ایک اونچی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اہل بیت کے ہزاروں خزانے چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں. معرفت امام زمانہ عنوان گفتگو ہے. اگر ہم چاہتے ہیں معرفت امام زمانہ ہمیں ملے جو غیبت کے زمانے میں ہم پر فرض ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے امام کی معرفت کے بغیر وہ جہالت کی موت مرا ہے. 2 دوست سے، دونوں نے ایک عمل کیا امام زمانہ کی زیارت کے لیے. ایک کو زیارت نصیب ہوئی مگر دوسرے کو زیارت نصیب نہیں ہوئی. حیران ہو گئے، استاد کے پاس گیا، کب فلاں دوست نے بھی وہی عمل کیا، میں نے بھی وہی عمل کیا. استاد نے بتلایا جہاں سے تم نے گندم کی بوری خریدی تھی اس گندم والے نے، اس نے جب زمین پہ کٹائی چل رہی تھی گندم کی، کچھ گندم کے دانے برابر کی زمین کے اپنی زمین میں ملا دیے تھے اور وہ حرام کے چند دانے تمہاری بوری میں آ گئے تھے. اور حرام کے چند دانوں کا اثر یہ تھا تم دیدار امام زمانہ سے محروم ہو چکے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کی معرفت ملے، شرط اول جو پیٹ میں جا رہا ہے اس کو پاک کرنا ہوگا. کھانا صرف شراب کا کھانا نہیں، وہ حرام ہے. حرام کا کھانا یہ بھی ہے جو انسان خمس امام زمانہ کا حق ادا نہیں کرتا. اس کا لباس، اس کی روزی، اس کا پہننا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا سب حرام کا ہے. یا وہ شخص جو بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی زندگی ساری حرام کی ہے. یا وہ شخص جو سود والی بینکوں میں کام کر رہا ہے وہ بھی حرام کی کمائی ہے. یہ حرام کی کمائی انسان کو اندر سے کینسر کی طرح ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. یاد رکھیے، آپ دیکھیے پانی کی جگہ پر اگر پیٹرول کی جگہ پہ گاڑی میں پانی ڈالیں گے چلے گی گاڑی یا نہیں؟ نہیں چلے گی گاڑی، گاڑی میں پیٹرول ہی جائے گا. اسی طرح حلال نوالے کی جگہ پہ اگر حرام نوالا گلے سے اترا اور پیٹ میں گیا، پھر اس نوالے کا اثر یہ ہوگا پھر آپ نیکی کی طرف نہیں جائیں گے، پھر یہ حلال کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا. پھر یہ مشین جو جسم روحانی مشین ہے وہ نیکی کی طرف نہیں جائے گی. اب دیکھیے امام حسین نے کربلا میں کتنی تبلیغ کی ان ظالم یزیدیوں کو، اور تبلیغ کر کر کے جب تھک گئے آخر مولا نے یہی فرمایا کہ میرے جملوں کا اثر اسی لیے تم پہ نہیں ہو رہا، تمہارے پیٹ میں حرام کا نوالا بھرا ہوا ہے. اگر حرام کا نوالا کسی کے پیٹ میں گیا، خود امام معصوم آ کے ممبر پہ بیٹھ جائیں اور خود امام معصوم تبلیغ کریں، اس تبلیغ کا بھی اثر نہیں ہوگا. یہ حرام کا نوالا انسان کو برباد کر دیتا ہے، شمر و یزید بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے امام کے صحابی ہیں ابراہیم ادہم. ابراہیم ادہم مولا کے صحابی ہیں، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں.
ہمیشہ عبادت میں انہیں لذت ملتی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ عبادت کی لذت ختم ہو گئی. ابراہیم ادھم کعبۃ اللہ میں گئے, گر گڑا کے رو رہے ہیں, خدایا کیا ہوا؟ کیونکہ عبادت کی لذت ایک بہت اچھا معیار ہے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, عبادت پڑھتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے آنکھ اگر خشک ہے, یہ آنکھوں کی خشکی ایک سگنل ہے کہ کچھ پرابلم ہے, کوئی ڈیزیز, کوئی مانوی بیماری اندر ہے. آنکھوں کی خشکی دل کی سختی کی وجہ سے ہے, اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے, اور گناہوں کی کثرت موت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے, اور موت کو بھلا دینا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے. مولا نے فرمایا یہ آنکھ ایک ڈائگنوز کا طریقہ ہے, آسان بھی ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو آزما سکتا ہے. کہ قرآن میں فرمایا مومن جب قرآن پڑھتا ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, اس کے پروردگار کا کلام ہے, اس کے معشوق اور محبوب کا کلام ہے. اگر آنسو نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے مجھ میں اندر بیماری ہے. ابراہیم ادھم کو ایسا موقع آ گیا, قرآن پڑھ رہا ہے, گریے نہیں آ رہا ہے, لذت, مانوی لذت سے محروم ہو گیا, عبادت کا دل نہیں کر رہا, عبادت میں کاہلی آ رہی ہے. کہا کہ مومنوں کی صفت ہے عبادت سے, عبادت کی طرف شوق سے جاتے ہیں, مگر منافق عبادت کے لیے اٹھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں بڑے سست ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے پڑھتا ہوں, اونگ آ رہی ہوتی ہے عبادت میں, مگر جب نیکی کی طرف جاتے, جب کھیلنے کی طرف جاتے ہیں, کرکٹ کی طرف جاتے ہیں, بڑے انرجی کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ منافقوں کی نشانی ہے. اب ابراہیم ادھم سوچ رہا ہے مجھ سے کیا گناہ ہوئے, کچھ سمجھ نہیں آیا. کعبۃ اللہ سے اٹھ کے کہاں گیا؟ بیت المقدس, مسجد صخرہ میں 2 مہینے کا سفر, پتہ نہیں 3 مہینے کا سفر طے کیا. اور وہ مسجد صخرہ جو آج اسرائیل کے قبضے میں, خدا برباد کرے ان اسرائیلیوں کو, خدا آزادی عطا فرمائے فلسطینیوں کو, اور خدا ہمیں بھی توفیق دے اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت اور مدد کرنے کی. تو اب یہ مسجد صخرہ میں آئے ابراہیم ادھم, دیکھا وہاں دعا کر رہے ہیں, رات پوری ادھر رہے. رات کو اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی, 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا جانتے ہو کون آیا ہے آج؟ نہیں, آج ابراہیم ادھم مولا کا صحابی آیا ہے. اچھا کیوں آیا ہے؟ 2 مہینے سے عبادت کی لذت سے محروم ہو چکا ہے. کیوں محروم ہوا؟ دوسرے فرشتے نے پہلے سے کہا کیونکہ فلاں موقع پر صفا اور مروہ کے درمیان گیا, وہاں اس نے کچھ کھجوریں لی, اور کھجوریں ریڑی والے نے کھجوروں کو کاغذ میں ڈال کے اسے دیا. یہ کھجور لی اس نے, کچھ کھجوریں اس کی زمین پر گر گئی, اس نے زمین سے اٹھا کے اپنی کھجوریں کاغذ میں ملائی, مگر وہاں پہ 2 کھجوریں اس ریڑی والی کی تھی, غلطی سے اس نے اپنے کاغذ میں ڈال دی. اس حرام کی 2 کھجوروں کا اثر تھا کہ لذت عبادت سے محروم ہو چکا تھا. ابراہیم کربلا کربلا یا. اب ابراہیم ادھم سمجھ گیا, جلدی سے 2 مہینے کا سفر کر کے فلسطین سے گیا مکہ. مکے میں صفا اور مروہ کے درمیان دیکھا, پوچھا ریڑی والا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ریڑی والا مر گیا ہے. کہاں اس کا بچہ؟ کہا اس کے بیٹے کا ادھر گھر ہے. اس کے بیٹے کے گھر پہ جاتا ہے, کہتا ہے آپ کے والد صاحب کی میں نے 2 کھجوریں کھا لی تھی, یا معاف کر دیں یا پیسے لے لیں. کہا معاف کر دیا, مگر کہا میرے باپ کے 2 اور وارث بھی ہیں, میری ماں اور میری بہن ادھر رہتی, ان کا گھر وہاں ہے. ان کے پاس گیا, مومنہ سے کہا آپ کے شوہر کی میں نے 2 کھجوریں کھا لی ہیں, یا معاف کر دیں یا پیسے لے لیں. کا معاف کر دیا. بیٹی سے کہا آپ کے باپ کی میں نے 2 کھجوریں کھا لی ہیں, معاف کر دیں یا پیسے لے لیں. معاف کر دیا. اب تینوں لوگوں سے جب رضامندی لی, اب جو کعبۃ اللہ میں آیا, اب جب کہا یا اللہ, آواز آئی ہاں میرے بندے, لبیک میرے بندے. کیوں؟ کیونکہ حلال کا نوالا پیٹ میں تھا, حرام کا اثر ختم ہوا, تو پھر مولا کی معرفت ملے گی. لاکھ کوشش کرتے رہے حرام کے نوالے کے بعد زکوٰۃ نہ دے کر مولا کی رضامندی حاصل کریں. لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں مگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, یقین جانیے لاکھ کوشش کریں مولا کی محبت نہیں آنے والی, مولا کی معرفت نہیں آنے والی. یہ وہ حلال کا نوالا ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے. آپ دیکھیے ایک جملہ مولا نے یزیدیوں سے کہا تھا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے, جو آپ نے ابھی جملہ سنا. ایک جملہ مولا نے 72 سے کہا تھا حلال نوالے کے بارے میں. فرمایا اے 72 سپاہیوں, جب کوئی نہیں اٹھا, سب مولا کو کنفرم ہو گیا یہ میرے پکے صحابی ہیں, اس وقت مولا نے کہا اگر تمہاری گردن پہ
کسی کا حق ہے وہ حق جا کر واپس کر دو. اس وقت کئی اصحاب اٹھیں, انہوں نے کسی کو پیسے دیے کہ فلاں کو میرا قرضہ دے دو, فلاں کو میرے پیسے واپس کر دو. مولا کا یہ جملہ بتلا رہا ہے, اگر آپ کا خون 72 کے برابر بھی ہو جائے, 72 جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی آئے گا, مگر فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ 72 کے برابر بھی ہو جائیں, آپ کا خون حسین کے خون کے ساتھ بھی مل جائے, اگر کسی کا حق آپ کی گردن پہ خدا معاف نہیں کرنے والا ہے. یہ بہت مسئلہ ہے. کبھی کبھار لوگ معاملات میں بہت ضعیف ہوتے ہیں. مولا نے کہا لمبے سجدے لمبے رکوع کو نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ وہ معاملے میں کتنا ضعیف ہے, کتنا کمزور ہے, اسے پیسے دے کر آزماؤ. میں نے آج تک زندگی میں 2 یا 3 لوگوں کو, مجھے 2 یا 3 لوگ ملے ہیں اتنے سارے لوگوں میں جو پیسے کے معاملات میں قوی ہوتے ہیں, یعنی ٹائم پہ پیسے پلٹاتے ہیں. اور یہ بہت اچھا مولا نے معیار بتایا ہے کہ کسی کو آزمانا ہے پیسے اور معاملات کے ذریعے سے آزما کر دیکھو. لوگ ہوتے ہیں قرض حسنہ لیتے ہیں. قرض حسنہ کی اسلامی معنی یہ ہے کہ میں تم سے قرضہ لیتا ہوں اور اگر مر جاؤں تو معاف کر دینا مجھے, مگر ہمارے پاکستانی وہ پاکستانی معنی لیتے ہیں قرض حسنہ کی. قرض حسنہ اردو والا ہنسنا لیتے ہیں کہ جب تم مجھ سے لینے آؤ گے مجھے ہنسنا ہوگا, میں تو تمہیں واپس نہیں کروں گا. بھائی حدیث میں فرما رہا ہے خداوند متعال, اے شخص جس کے گردن پہ کسی کا قرض پڑا ہوا ہے, تم ایک مسجد سے جب دوسری مسجد, ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہو, خدا کی اس پہ لعنت ہو رہی ہوتی ہے. وہ مسجد میں بھی آیا اللہ کی لعنت, گھر میں بھی تو تب بھی اللہ کی لعنت, کیونکہ قرضہ اس نے ادا نہیں کیا, حرام کا نوالا اس کے جیب میں کسی بہانے سے ادا نہیں کر رہا. ایک علامہ محسن الحکیم, بڑا ایک جسے کہا جائے دل ہلا دینا والا واقعہ ہے, پتہ نہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں. محسن الحکیم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا, تاجر تھا, بڑا مالدار, اسے جانا تھا حج پر. جب حج پہ جانے لگا تو کچھ اس کے پاس پیسے تھے, کہا میں پیسے کسی کے حوالے کر کے جاؤں. تو یہ نجف میں آتا ہے. صلوات محمد, اونچی صلوات پڑھیں محمد. نجف آتا ہے. نجف لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں کا کوئی معتمد کون ہے, کون اعتماد والا بندہ ہے جس کو میں اپنے بہت سارے پیسے حوالے کر کے جاؤں. کہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو پیسے حوالے کرنے ہیں, محسن الحکیم اس زمانے کے مرجع. محسن الحکیم زیادہ پرانے نہیں ہیں, امام خمینی اور آغا محسن الحکیم کی ملاقات تھی, یعنی 70-80 سال پرانا واقعہ ہوگا, زیادہ پرانا نہیں ہے. کہا محسن الحکیم سے کہ رائٹ ہینڈ ہے, ایک کا نام ہے محمد امین, آپ اس کے پاس جائیں, اپنے پیسے اس کو حوالے کر دیں اور حج میں جائیں, واپس آئیں گے آپ کے پیسے کچھ نہیں ہوگا. بڑا یقین سے معتمد ہے, اور یہ ہے آغا محسن الحکیم کا رائٹ ہینڈ. محسن الحکیم ایسے تھے جیسے اس زمانے کے رہبر معظم ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, اپنے پیسے اس کو دیے اور چلا گیا. اب واپس جب حج سے آیا, لوگوں نے بتایا کہ محمد امین مر چکا ہے. اس کے پیسے کوئی کم رقم نہیں تھی, بڑی رقم تھی, جیسے پورا شہر بھی آپ خرید سکتے ہیں. اب اس نے کہا ضرور نیک بندہ تھا, اس نے لکھا ہوگا اپنی ڈائری میں کہ یہ پیسے فلاں کے ہیں. اس کے بیٹے کے پاس گیا, بیٹے نے ڈائری چیک کی, کہا معاف کیجیے گا ہمارے والد صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. یہ بہت افسردہ ہوا. کہا چلو آغا محسن الحکیم کے پاس چلے جاتا ہوں, یہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا, ان کو ضرور پتا ہوگا. ان کے پاس گئے, کہا قبلہ آپ ہی کے خاص بندے تھے, ان سے ہم نے اتنی بڑی رقم رکھوائی ہے اور ابھی نہ بیٹے کو پتا ہے, خود وہ مر گیا ہے, میں کیا کروں. آغا محسن الحکیم کہتے ہیں میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, یہ وظیفہ تم جا کر وادی السلام میں کرنا, کیونکہ مومنوں کی روحیں وادی السلام میں چلی جاتی ہیں, ضرور اس کی روح ظاہر ہوگی, تمہیں بتائے گی کہ کہاں پیسے پڑے ہوئے. کہا ٹھیک ہے. وہ واقعے میں وہ عمل نہیں بتایا گیا, کیا عمل تھا. وہ عمل لے کر گیا وادی السلام میں, جو اکثر زائرین بھی جاتے ہیں وہاں انگلی سے قبریں بناتے ہیں, تو بڑا قبرستان ہے قدیمی, وہاں پہ گیا. اس نے رات کو عمل کیا اور رات کو ایک فرشتہ ظاہر ہوا. فرشتے نے کہا کس سے کام ہے, کہا محمد امین سے کام ہے. فرشتے نے چیک کیا, پتہ نہیں کیسے چیک کی, کمپیوٹر پہ لگایا محمد امین کا, نہیں مل رہا ہمیں. کہا بتاؤ ادھر ہی ہونا چاہیے. کہا کوئی نہیں, محمد امین نامی کوئی ہے نہیں. پریشان ہو گئے, آ گئے واپس. آغا محسن الحکیم سے کہا قبلہ وہ آپ نے جو کہا تھا بندہ, تو فرشتے نے کہا وہ ہے ہی نہیں ادھر. جیسے یہ کہا محسن الحکیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا قبلہ کیا ہوا, خیریت تو ہے. کہا کہ حدیث کے مطابق مومنوں کی روحیں وادی سلام میں جاتی ہیں, گنہگاروں کی روحیں وادی برہوت یمن میں چلی جاتی ہیں. اگر وہ ادھر نہیں تو بیچارہ ادھر ہوگا, وہ تو نیک بندہ تھا, ادھر کیا کر رہا ہے.
تو اس نے کہا قبلہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی پریشانی، میرے پیسے کا کیا بنے گا، وہ ادھر ہو یا ادھر، میرے تجوری کا کیا بنے گا؟ کہا چلو تم یہی عمل جا کر تمہیں وادی برہوت یمن میں کرنا ہوگا۔ پیسے زیادہ تھے تو اسی لیے بیچارہ وہ یمن چلا گیا۔ رات کو فرشتہ ظاہر ہوا، کس سے کام ہے؟ کہا محمد امین سے کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لے کے آتے ہیں۔ دیکھا 2 فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں، کوئی زخمی ہے بندہ۔ اس سے پوچھا بھائی میرے پیسے کہاں ہیں؟ کہا کیونکہ پیسے کی رقم زیادہ تھی، میں نے سوچا شاید میرے بیٹے کو لالچ ہو جائے پیسے کی، تو میں نے پیسے جو ہے فلاں درخت کے نیچے چھپا دیے، وہاں سے جا کے اٹھا لیا۔ تو جب اس نے بات مکمل ہوئی، کہا تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ تم تو نیک بندے تھے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ مگر فرشتوں کو جلدی تھی، اس کو جلدی سے لے کر چلے گئے۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس نے بس ایک جملہ کہا، خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے، خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلے دن آیا واپس نجف اور درخت کے نیچے کھودا، تجوری نکلی، بہت خوش ہوا، مٹھائی لے کر قبلہ محسن الحکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ یہ قبلہ مٹھائی آپ کے نسخے کے تحت میرے پیسے تو مل گئے۔ آقا محسن الحکیم نے کہا تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمارا مسئلہ تو حل کرو کہ اس بیچارے سے تم نے پوچھا تم وادی برہوت میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو نیک بندے تھے، سب تمہیں مانتے تھے، تمہاری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی۔ کہا قبلہ نہیں بتا سکا، ٹائم نہیں تھا، فرشتے اسے لے کر چلے گئے۔ بس اس نے ایک جملہ مجھے کہا، خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے۔ آقا محسن حکیم نے کہا کل تمام کسائیوں کو دعوت ہے، ہم ملاقات کریں گے کسائیوں سے تمام۔ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے رہبر معظم کہیں کہ کل معموری کے کسائیوں سے رہبر ملاقات کریں گے، سب بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ رہبر وہ بھی معموری کے کسائیوں سے ملنے آئے ہوئے۔ تو بالکل اسی طرح کہا کہ نجف کے سارے کسائیوں سے محسن الحکیم سارے آئے، جمع ہو گئے۔ اب محسن الحکیم دروازے پر کھڑے ہو گئے، جو بندہ آتا اس سے ملتے، السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ آپ کو یاد ہے ہمارے معتمد جن کا بھی قریب انتقال ہوا ہے، محمد امین؟ لوگ کہتے ہیں جی قبلہ بڑی خدمات تھی ان کی، چلو آ جاؤ۔ دوسرا بندہ آیا، السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ آپ ہمارے معتمد کو جانتے، جی بڑی نیک شخصیت تھی، بسم اللہ بیٹھیے۔ ایک بندہ آیا جن کو آقا محسن حکیم نے یہ جملہ کہا، اس کی شکل بگڑ گئی۔ اس نے کہا قبلہ وہ بندہ جو بھی تھا ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ محسن حکیم سمجھ گئے، کلو مل گیا، یہی بندہ ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، اس کا کوئی جھگڑا اس کے ساتھ ہے۔ اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ کہا قبلہ اصل میں کسائی ہوں، میرا ایک کسٹمر تھا جو کویت سے آتا تھا اور بڑی تعداد میں میرے سے بکریاں لے کر جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے، اپنے کویت میں مالدار تھا، ملینر تھا۔ اس نے میرا پرانا گیراک تھا، میرے سے سامان لیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ بھائی تمہاری بھی بیٹی جوان ہو گئی ہے، میرا بھی بیٹا جوان ہے، میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر دیا ہے، ایسے کرتے ہیں رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم بھی تھوڑی تحقیق کر لو ہماری بیٹی کے بارے میں، ہم بھی تمہارے بیٹے کے بارے میں تحقیق کر دیں کہ بچہ ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مجھے پتا تھا بڑے نیک لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، مالدار بھی تھے، اور میری بیٹی کویت چلی جائے گی، خوش رہے گی، میں نے سوچا رشتہ اچھا ہے۔ وہ بندہ جو کویتی تھا اس نے نجف میں ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ وہ پہنچا محمد امین کے گھر، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ان کو جانتے ہیں جو کسائی آپ کے پڑوس میں؟ اتفاقاً محمد امین نے اسی دن گوشت خریدا تھا اسی کسائی سے، اس نے کوئی اچھا گوشت نہیں دیا تھا، اس کو گوشت کا غصہ تھا۔ اس نے جیسے سنا وہ کسائی، اس نے کوئی غیبت نہیں کی، اس نے بس کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہی استغفر اللہ نے رشتے کو توڑ دیا۔ استغفر اللہ کہا، مگر اس استغفر اللہ کی لاکھ معنی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں وہ شرابی ہے، پتہ نہیں زانی ہے، پتہ نہیں اس کی بیٹی بری ہے، پتہ نہیں بیٹی پاک دامن ہے نہیں ہے، ہزاروں خیال انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہا بس اس نے کہا استغفر اللہ، اس نے رشتہ توڑ دیا، اور اسی لیے میری بیٹی ابھی ایموشنلی دھچکے میں ہے، وہ بہت غمگین ہے اور گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی لیے میں اس کے غصے میں ہوں۔ تو آقا محسن حکیم نے کہا بھائی اسے معاف کر دو، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ انہی لوگوں سے میں سے کسی ایک سے کرا دیتا ہوں۔ کھڑے ہوئے، بھائی اس کی بیٹی نیک ہے، کوئی ہے؟ ایک لڑکا اٹھا، انہی کسائی کی کمیونٹی، انہی برادری میں سے تھا، کہا میں آپ کے لیے نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے نکاح پڑھ دیا اور کہا اسے معاف کر دو تاکہ وہ وادی برہوت سے وادی سلام میں منتقل ہو جائے۔ میں اسے جانتا ہوں، اس نے اس چھوٹی سی غلطی کے علاوہ زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی بڑی غیبت نہیں کی جیسے ہم غیبتیں کرتے ہیں کہ لمبی لمبی باتیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ بس ایک استغفر اللہ سے وادی سلام سے نکل کر وادی برہوت میں چلا گیا۔ تبھی تو قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کی تو وہ بھی ملے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر برائی کی تو وہ ملے گی. قیامت کے دن ہماری سانسوں کا بھی حساب ہونا چاہیے. یہ سانسیں تم نے گناہوں میں گزاری یا ذکر حسین میں گزاری، ہر شے ہماری پلکوں کا بھی حساب ہوگا. مولا حسین سے کہتے ہیں مولا ہم میں تو دم نہیں اتنے سخت حساب کو برداشت کر سکتے، مگر مولا اگر آپ کا کرم آپ کی شفاعت ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں. اور اس فرش اعظام میں ہم توبہ کرنے آئے ہیں. عزادارو تم گھر سے اکیلے نہیں نکلے، جب مجلس شروع ہوئی جنت البقیع سے ایک بی بی نکلی. وہ بی بی جنت البقیع سے نکل کے جانتے ہو کہاں گئی؟ وہ بی بی گئی شام میں زینب کے روزے پہ. آج آپ تصویریں دیکھتے ہوں گے موبائل پر، پھر سے بی بی کا روزہ ویران ہو گیا ہے، پھر سے اب کوئی زائر نہیں ہے، بی بی کا روزہ تنہا ہو چکا ہے. وہ بی بی کہتی ہے اٹھو زینب، تمہیں تازیانے مارے جاتے تھے نا، اب مجلس شروع ہو چکی ہے. اب یہ دونوں بیویاں جانتی ہو کہاں آتی ہیں؟ زندان شام میں سکینہ کی قبر میں جاتی ہیں. سکینہ تمہیں رونے نہیں دیا گیا نا، اب مجلس شروع ہو چکی ہے. اب یہ تینوں بیویاں مجلس میں آتی ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا جب مجلس میں بیٹھو ادب سے بیٹھو، برابر میں فاطمہ زہرا کہیں نہ ہو، کہیں برابر میں زینب عالیہ نہ ہو. اب ایک مرتبہ جب مجلس شروع ہوتی ہے آپ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. سکینہ پھپھی کا ہاتھ ہلا کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ کون ہیں جو یوں میرے بابا پہ رو رہے ہیں؟ سنو گے اپنا مقام، سنو گے اپنا رتبہ. بی بی زینب فرماتی ہیں یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. بی بی سکینہ پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ کربلا میں کہاں تھے جب میرا بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیع، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین. سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے بے کفن آقا کو سلام کرو. امام زین العابدین فرماتے جب عصر عاشور میری آنکھ کھلی میں نے بابا کو زخموں میں چور چور پایا. اس موقع پہ میرے بابا نے مجھے ایک جملہ کہا، سنو گے؟ کہا سجاد جب میرے شیعوں کو مجھ پہ رونے کا دل کرے، ہاں سنو گے تڑپ جاؤ گے، انہیں کہہ دینا انا قتیل العبرات، انہیں کہہ دینا مجھے تڑپا تڑپا کے مارا ہے. کبھی علی اکبر سے تڑپایا ہائے ماتم، کبھی قاسم سے تڑپایا، کبھی عباس کے بازوؤں سے تڑپایا.
اس بے کفن آقا کو مل کے سلام کرے، مولا کربلا کے راستے بند ہے، ظاہر جو جانا چاہتے تھے نہیں جا سکے، مگر ایک کربلا کے بادشاہ کربلا سے دور ہے، یہیں سے سلام کر رہے ہیں، مل کے نام حسین ساتھ میں کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب وعلی اولاد عزادار الراوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا، میں نے ایک قیدی کے گلے میں رسی دیکھی اور رسی کا دوسرا حصہ ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں تھا۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا یا باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا دب رہا ہے، روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ، یہ 40 کی مجالس ہے، آج شرم سے نہ رونا۔ ان ایام میں صبح سے حسین کی ماں رومال لے کر پھر رہی ہے، کبھی اس مجلس کبھی اس مجلس، تمہارے آنسو رومال فاطمہ کی زینت ہے، اجرکم علی اللہ۔ جب آنسو آئے امام زمانہ کو ضرور یاد کرنا، امام زمانہ خود فرماتے جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھے جائے اس مجلس میں ضرور آتا ہوں۔ اے امام زمانہ ہم گناہگاروں کی مجلس میں تشریف لائے، مولا ہم گناہگاروں کو نہ دیکھے، ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھے، آپ کو عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، وہ کون سے بازو جن بازوؤں کو چوم کے حسین نے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے امام زمانہ ہماری مجلس میں آ جائے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے دکھ ہوا، تڑپ گیا، میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا میں نے ایسے مظلوم قیدی دیکھے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، تو ہر چاند کی پہلی کو صدقے کا کھانا غریبوں کو دیتی ہے، مجھے وہ کھانا دے دے میں ان قیدیوں کو کھلا دوں۔ اے زہرا کی بیٹی اور صدقے کا کھانا۔ مومنہ نے کہا پہلے تو کھانا کھا لے پھر انہیں جا کے کھانا کھلانا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے جو زندان میں منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، سنو گے منظر کیا؟ میں نے زندان میں ایک 4 برس کی بچی دیکھی، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے، کبھی رو کے کہتی ہے چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ ایک مرتبہ کے میرے منہ پہ نیلے نشان دیکھ لے،
مومن سن کے برداشت نہیں کر پا رہا۔ سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، مومنان نے کہا اگر بات ایسی ہے تو میں بھی زندان میں آتی ہوں۔ مومنہ زندان میں آئے، کھانا بی بی زینب کے سامنے رکھا۔ قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا دے۔ بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ مومنہ نے کہا یہ صدقے کا کھانا ہے۔ ہائے دل زینب الٹ پلٹ گیا، میں حیدر کی بیٹی ہوں، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ نے کہا اے بی بی، اے قیدی بی بی، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں ہے، یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام سن کے آپ کی چیخیں نکل آئی، بالکل اسی طرح زندان میں جب بچوں نے حسین کا نام سنا، بچوں نے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین۔ مومنہ اب بھی نہ سمجھی یہ بچے نام حسین پہ کیوں رو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ مومنہ نے کہا اے بی بی ایک زمانہ تھا ہمارے آقا علی کی حکومت کوفے میں تھی، میرے ماں باپ کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو بیٹے تو دیے تھے مگر بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں بی بی زینب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بی بی تو وارث چادر تطہیر ہے، بی بی تو دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، جو حاجت لے کے آئے دعائیں لے کر آئے، میری مائیں بہنیں میرے بھائی، خدا بی بی زینب کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول کرے، مگر سب سے بڑی دعا جب آنسو آئے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا۔ اے بی بی، اے قیدی بی بی، بی بی زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی، اب یہ کھانا لانے والی فخر سے بی بی زینب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، میری مرشد زادی سن بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ بی بی میں پیدا تو ہو گئی پر اکثر بیمار رہتی تھی، میری ماں مجھے بی بی زینب کے پاس لائی، آقا زادی آپ کی دعاؤں سے بچی پیدا تو ہوئی ہے مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ میری ماں وہ صدقہ دیتی تھی، اب ماں مر گئی اب میں صدقہ دیتی ہوں۔ اب سنو گے عزادارو بی بی کا تڑپا دینے والا جملہ، ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ بی بی زینب فرماتی ہے کھانا لانے والی صدقہ دینا چھوڑ دے اور صدقے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ جلال میں آگے کہتی ہے قیدی بی بی اگر تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے حسین کو بد دعا تو نہ دے، اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے، جیسے عباس
روتی سکینہ کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرے چچا مومنہ گھبرا گئی، کہاں ہے بی بی یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے؟ بی بی زینب نے کہا یہ عباس کی بھتیجی، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ مومنہ نے سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، یہ بچی جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان، اے بی بی اگر یہ سکینہ تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ اب بی بی زینب کیا کرے؟ میں وہی ہوں جس کی دعاؤں سے تو پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ سر جھکایا، آرام آرام سے کہا